السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج 14 اگست ہے. ہماری عوام کو ایک مس گائیڈنس دی گئی ہے کہ صرف جھنڈے ہی لہرانے ہیں، شور ہی مچانا ہے 14 اگست پہ، اور لوگوں کو تنگ کرنا ہے. ہمیں آج تک حقیقی معنی نہیں پتہ لگا آزادی کا. ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے، کیا ہم آزاد بھی ہیں؟ تو آئیے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں دانیال سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ سنیں ساتھ بھی. الحمد للہ. اچھا، پاکستان میں لوگ جھنڈا تو لہرا دیتے ہیں، پر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کیا بنیاد تھی پاکستان بننے کی. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ پاکستان بننے کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ رکھی گئی تھی. ہوں. جب اس مسلمانوں کے پاس ایک ریاست ختم ہو گئی تھی، وہ ایک نئی ریاست ڈھونڈ رہے تھے. ان کو جو بتایا گیا کہ ہم لوگوں نے ایک نئی ریاست بنانی ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنے گی. ہوں. آج ہم لوگ اگر بچپن میں دیکھیں تو بچپن میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ آج تک دنیا میں دو ہی ریاستیں بنی ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں. پہلی ریاست مدینہ تھی اور دوسری پاکستان ہے. اور پاکستان کا بنیادی مقصد اسلام تھا. لیکن پاکستان بننے کے بعد کیا یہاں پر اسلام آیا؟ سوال یہ ہے. لوگوں کو تو لگتا ہے کہ ہم لوگ آزاد ہو گئے، ہمیں آزادی مل گئی، لیکن کس چیز سے؟ کیا گورے کے چلے جانے سے آزادی ملی؟ گورا چلا تو گیا، لیکن اپنی تھاٹس، اپنا کلچر، اپنی ثقافت وہ ہم میں چھوڑ کے چلا گیا. ہم ذہنی غلام ہیں اور آج تک انہی تھاٹس کو لے کے ہم لوگ چل رہے ہیں. آج مغلوب ہیں ہم لوگ ان ثقافت پہ اور ان تھاٹس پہ جنہوں نے ہمیں اپنا غلام بنایا ہوا ہے. ہم لوگ ان سے آزاد نہیں ہو پائے. آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ پاکستان کی جو بنیاد تھی وہ لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی، تو کیا قائد اعظم اور اقبال کا بھی یہی ویژن تھا جو آج پاکستان ہم دیکھ رہے ہیں؟ اقبال کی جہاں تک بات کی جائے تو اقبال نے بڑے واضح الفاظوں میں خلافت کو ریوائیو کرنے کی بات کی تھی. ایون ان کا ایک شعر بھی تھا کہ اگر ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ہوں. صرف سجدے کرنے سے، مساجد بنا دینے سے، اذانیں ہونے سے آپ کو آزادی نہیں ملتی. کیا اسلام آپ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر پائے یا وہ پریکٹس ہو رہا ہے؟ اسلام کے کچھ بنیادی عقائد ہیں. جہاد ان میں سے ایک بہت بڑا فرض ہے. ہوں. نماز قائم کروائی جاتی ہے. نماز قائم کروانے کا حکم ہے. ہوں. کون قائم کرواتا ہے؟ ہوں. ریاست قائم کرواتی ہے. جہاد ریاست کرتی ہے. ایسے بیشتر فرائض ہیں جو رک گئے، وہ نہیں ہو پا رہے. ہوں. تو آپ کیا 5 نمازیں پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے اس سے آپ کو آزادی ملتی ہے، یا اس کو آپ اسلام کہتے ہیں؟ ہوں. تو پھر آپ تھوڑا اسلام کو پڑھ لیں. اچھا، پاکستان میں نہ کسی کو اپنے بیسک حقوق نہ ملے ہیں، نہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے حاصل کرنے ہیں، اور نام ہم ہر چیز کے پیچھے اسلام کا لگاتے ہیں. دیکھیں، اگر آپ کو کسی چیز کے پیچھے اسلام کا نام لگانا پڑ رہا ہے نا، تو وہ چیز اسلام سے نہیں ہے. ہوں. اسلام کے اراکین کے پیچھے اس کو سمجھانے کے لیے اسلام کبھی نہیں لگانا پڑا. میں آپ کو کہوں گا کہ اسلامی نماز پڑھنے چلیں، یا میں نہیں. آپ کو کہوں گا کہ اسلامی روزہ رکھتے ہیں. جب میں نماز کہہ رہا ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے جو اسلام نے ہم پہ فرض کی ہے. ہم نے روزہ رکھنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ فرض کی ہے. مجھے اسلامی روزہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی جب آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جمہوریت کیا ہے، تو وہ اسلامی جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ یا وہ جمہوریت ہوتی ہے یا وہ اسلام ہوتا ہے؟ دونوں میں سے ایک چیز ہے. دونوں کو ہم ساتھ لے کے نہیں چل سکتے. ایک ویسٹرن آئیڈیالوجی پہ ہے، ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ ہے. دونوں کا کیا کمبینیشن ہے؟ اچھا، کیا سسٹم صرف کچھ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، باقی سارے لوگ آزاد نہیں ہیں؟ سر، جب ہم لوگ کیپٹلزم کو اٹھائیں گے نا، تو وہ کچھ لوگوں کے لیے بنا ہے. اس نے امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر کرنا ہے. وہ کچھ آزادیوں کی بنیاد پہ ہے. اس کے کچھ عقائد ہیں. وہ ایک تھاٹ کے ساتھ آیا ہے، تو وہ انہی کو فائدہ دے گا جو وہ لے کر آئے ہیں. ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے. غریب آدمی تو پسے گا. غریب غریب سے غریب تر ہوگا. اور آپ دیکھ لیں کہ امیر امیر سے امیر تر ہوا ہے. پاکستان بننے کے بعد کہاں وہ فیوڈل لارڈس لے لیں، آپ انڈسٹریلسٹ لے لیں، وہ کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے ہیں. کچھ فیملیز جو 1% ہیں، وہ پوری پاکستان کی اکانومی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کہاں سے آیا؟ باقی لوگوں کے حقوق کہاں گئے؟ باقی لوگوں کے پاس جو پیسے جانے چاہیے تھے وہ کہاں پر ہیں؟ اسلام تو یہ نہیں کہتا. اچھا، ہماری ترقی کا اسکیل جو ہے وہ صرف اچھی بلڈنگز بنانے میں اور اچھے روڈز اور انڈر پاس بنانے میں رہ گیا. نہ غریب کو تعلیم ہے. تعلیم ہمارے پاکستان میں مشکل حاصل کرنا، غریب بندہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا. نہ اس کو بیسک نیسیسٹیز مل رہی ہیں،
مثلاً ہیلتھ ہو گئی یا کوئی ایسی چیز ہو جائے جس کی وجہ سے یا ایون کہ بلوں میں ریلیف مل جائے، تو یہ بیسک نیسیسٹیز کون پوری کرے گا ان کی؟ سر بیسکس نیسیسٹیز پوری کرنا ریاست کا کام ہے، نہ کہ ایک فرد واحد کا، نہ کسی تنظیم کا۔ کچھ آپ کو مل جائیں گی تنظیمیں فلاحی کام کر رہی ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کیا اس سے لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ ہوں کچھ تنظیمیں 75 سالوں سے بھی کام کر رہی ہیں آج تک، لیکن غربت، لوگوں کے مسائل، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آج تک کمی نہیں ہوئی۔ ہوں کچھ لوگ ہیں جو ایجوکیشن پہ بھی فوکس کر رہے ہیں، وہ دنیاوی اور دینی تعلیم کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایسے ہی باقی آپ کو مل جائیں گے، تبلیغ کا کام بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن کیا سارے مسلمان ہو گئے؟ ساروں کا تزکیہ ہو گیا؟ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہوں ان میں کمی نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کام تو لوگ کر رہے ہیں، نیک نیتی سے کر رہے ہیں، خلوص نیت ہے، لیکن کیا مسائل کم ہونے کا نام نہیں لے رہے؟ غربت بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، برائیاں بڑھ گئی، حرام عمل آ گئے، معاشرہ تو بگڑ رہا ہے۔ ہوں حل کہاں پر ہوا؟ حل کرنے کا کام تھا ریاست کا، ریاست کے اپنے کچھ مفادات ہیں وہ پوری کر رہی ہے، باقی ان لوگوں نے کام چھوڑ دیا۔ اب آپ یہیں پر ہی اسلام کو دیکھ لیں، اسلام لوگوں کے حقوق پورے کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک سسٹم دیا تھا، وہ سسٹم ہمارے لیے تھا۔ دنیا ایک جگہ تھی جہاں پر دین آنا تھا، اور اس دین نے امپلیمنٹ ہونا تھا، اور کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا بنائی تھی تو ایک سسٹم دے کے بھیجنا تھا، اس سسٹم کا نام اسلام ہے۔ ابھی میں کسی سے پوچھنا چاہوں کہ لوگ مجھے بتا دیں کہ اسلام کا اکانومک سسٹم کیا ہے، اسلام کا جوڈیشری سسٹم کیا ہے، اسلام کا فورن افیئرس کا سسٹم کیا ہے، کہاں پر ہے؟ کوئی مجھے بتا سکے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں اسلام ہر چیز کا جواب دیتا ہے، وہ قیامت تک کے لیے آیا ہے، اب کسی شریعت، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، جو جواب چاہیے قرآن و حدیث میں سے ملے گا۔ لیکن جب میں کہتا ہوں کہ ہماری اکانومی کو اسلام کے مطابق لے جاؤ، تو وہ اکانومک سسٹم کہاں پر ہے؟ ہم لوگ فورن افیئرس کو دیکھتے ہیں، ہم نے دوسری ریاستوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن کرنا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ مسلمانوں کے حقوق کہاں پر ہیں؟ لوگ مجھے کہیں گے کہ اسلام مذہب ہے، اسلام آپ کو بنیادی اصول دیتا ہے، ٹھیک ہے، بنیادی اصول دے رہا ہے، تو وہ مجھے یہ کیوں بتا رہا ہے کہ آپ نے ناخن کیسے کاٹنے ہیں، آپ نے کپڑے اتارنے ہیں تو کیسے اتارنے ہیں، آپ نے واش روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ وہ اتنی باریکیوں میں جا رہا ہے، تو وہ یہ نہیں بتا رہا کہ ریاست کیسے چلانی ہے، لوگوں کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں۔ کوشچن مارک ہے ان لوگوں پہ جو یہ بات کرتے ہیں، یا پھر اسلام کو ایک مذہب بنا کے چھوڑ دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے اب 14 اگست آ رہی ہے، لوگ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے جذبات بہت ہوتے ہیں، ہر کسی کے منائیں گے جیسے جیسے مرضی منائیں گے۔ تو صحابہ اور آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی ایسا اسپیشل اوکیزن آتا تھا، عید اور ایسے اوکیزنس جو مین اسلام کے اوکیزنس ہیں ان کو نکال کے، تو وہ کیسے ان کو مناتے تھے؟ اس میں اگر آپ دیکھیں، جیسے نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، صحابہ نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اور انہوں نے کہا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، اور پھر پیر کے دن تم روزہ رکھو۔ اور ایسے کوئی اوکیزنز اور بھی آتے تھے تو نبی علیہ السلام روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے ان کو، نہ کہ جو آج کل ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں 14 اگست پہ یہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے، باجے بج رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، تماشے لگے ہوئے ہیں، کوئی کانسرٹ بنا ہوتا ہے۔ ہوں ایک فیملی والا بندہ روڈ پہ اپنی فیملی نہیں لے کے جا سکتا، ہوں بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی بارات کا ماحول ہوا ہوتا ہے، وہ کوئی جشن بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور پتہ نہیں کس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ آپ کیا آزاد ہیں؟ سوال یہ ہے، آپ اس تھاٹ سے آزاد ہوئے جو آپ کو غلامی کروا رہا ہے؟ آزادی کا نعرہ ہر کوئی دیتا ہے، آج کل ویسے بھی چل رہا ہے، ہوں کچھ ریلیز آنی تھی نہیں ہوئی، اس چیز سے آزادی دلوا رہے ہیں سر۔ آپ نے اسی نظام کے اندر رکھنا ہے، آپ نے اسی تھاٹس کے اندر رکھنا ہے، اور مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ کوئی نیا آپ کے پاس پیرامیٹر ہو، کوئی آئیڈیالوجی ہو، ہمیں دے، ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، نہیں ہے تو ہم سے لے لیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ وہ امپلیمنٹ کر لیں، مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک دین دے دیا ہے تو مسائل حل کرنے کے لیے دیا ہے نا، کتابوں میں رکھنے کے لیے تو نہیں دیا کہ اس کو شیلف میں سب سے اوپر سنبھال دیتے ہیں، کوئی فوت ہو گیا تو پڑھ لیں گے۔ ہوں اسلام، قرآن ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو لیگل بک کے طور پہ لیں، آپ کیوں نہیں لے رہے؟ کہاں پر ہیں؟ اب میں ایک دن اسٹڈی کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ، پراپرلی انہی کی تھی، ان کے تقریباً 90,000 اجتہادات ہیں، جس میں سے 60,000 صرف اکانومی پر ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ صرف سود پہ ہے، ہم نے اکانومی میں سود رکھا ہوا ہے؟ کہاں پر ہے کمپنی، ٹائپ آف کمپنیز کہاں پر ہیں؟ آپ کے پبلک افیئرس کہاں پر ہیں؟
ٹھیک ہے آپ کے وہ ڈسکشن آ جاتی ہے اس کی پبلک پراپرٹیز کی، ہوں، وہ کہاں پر ہے؟ وہ ڈسکشن نہیں ہو رہی. ٹائپ آف کمپنیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ حلال ہے یا حرام ہے، ڈسکشن موجود ہے نا سر. تو وہ بالکل. ڈسکشن کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر ایک بندہ بزنس اوپن کر رہا ہے تو وہ یہ چیز بھی نہیں دیکھ رہا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہوں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کو لے لیں سر، قطعاً طور پہ ناجائز ہے، حرام ہے. اور ہمارے یہاں پر آپ کو ملے گی پرائیویٹ لمیٹڈ. پرائیویٹ لمیٹڈ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ ویسٹرن اکانومک سسٹم ہے جہاں پر کمپنی ایک الگ اینٹی ہے اور بندہ ایک الگ اینٹی ہے. بینکرپٹ کمپنی ہوگی، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام لوگوں کے حقوق کی اتنی فکر کرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بزنس سٹارٹ کیا اور میرے سے وہ ڈوبتا ہے تو میں نے پیسے واپس دینے ہیں. کمپنی سے کون لے گا سر؟ کمپنی کون سی اینٹی ہے؟ اسلام حقوق دینے آیا ہے تو وہ پورے کرے گا. چلیں اسی کے ساتھ پھر ہم آج کی ڈسکشن ختم کرتے ہیں. اور کوئی آپ میسج دینا چاہیں ہماری یوتھ کو تو وہ ضرور دے سکتے ہیں. میسج صرف یہ ہے کہ اسلام کو جانیں، اسلام کو پڑھیں، اپنی اصل آئیڈینٹی کو ڈھونڈیں. کیونکہ اگر آپ نے ایک اچھا انسان بھی بننا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو اچھا مسلمان بننا بہت ضروری ہے. انسانیت بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہے. اسلام آپ کو بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے اور اسلام ہی آپ کو بتائے گا کہ ملک کی حقیقت کیا ہے. خدارہ اپنے آپ کو پہچانیں اور اپنے لیے اسٹرگل کریں، لوگوں کے لیے اسٹرگل کریں اور ایک دین کی وہ اینٹ بنے جس کو کوئی توڑ نہ سکے. اور دین کی اینٹ بنیے گا، نہ کہ کسی اور نظام کی. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ، بہت شکریہ.